الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة النساء وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ ترجمہ: اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو تم میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرارداد پر صلح کر لیں، اور صلح خوب چیز ہے، اور طبیعتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور اگر تم نیکوکاری اور پرہیزگاری کرو گے تو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ روایت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جدائی اختیار نہ فرما لیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ بوڑھی ہو گئی تھی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی باری کا دن عائشہ کو دیتی ہوں، اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ میاں بیوی کو آپس میں خیر و خوبی اور محبت و الفت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، لیکن کبھی بعض امور ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ کچھ ناگواری صورتیں سامنے آ جاتی ہیں، اور بعض مرتبہ نباہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے اس کے لیے طلاق اور خلا کی صورتیں بھی جائز رکھی ہیں۔ بعض مرتبہ مرد کو ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ بسا اوقات جہاد کے موقع پر بہت سے مجاہدین شہید ہو جاتے ہیں، اور ان کی بیواؤں اور بچوں کو سنبھالنے کا سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہوتا کہ ان کی بیواؤں سے مسلمان نکاح کر لیں۔ اگر کوئی شخص 2 نکاح کرے اس سے زیادہ تو اس کے درمیان، ان عورتوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا لازم ہے۔ اگر نہ کرے گا تو اس گناہ گار ہوگا۔ اگر اپنے اختیار سے عدل کرنے میں کامیابی نظر نہیں آتی اور اسے خیال ہوتا ہے یا عزم پختہ کر لیتا ہے کہ میں اس عورت کو طلاق دے دوں گا جس کے ساتھ برابری کا معاملہ نہیں کر سکتا، اس لیے طلاق دینا چاہتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور وہ عورت صورتحال کو سمجھ کر یوں صلح کر لے کہ چلو راتیں تقسیم کرنے والا میرا حق فلاں بیوی کو دے دے، یا یہ کہ نفقہ معاف کر دیتی ہوں یا مقدار کم کر دیتی ہوں، تو ایسی صلح کر لینے میں کوئی گناہ کی بات نہیں، اور صلح اچھی چیز ہے۔ اس آیت کے اندر شح یعنی بخل کا ذکر ہے۔ شح یا بخل جو ہے ایسا بخل ہے جس کے اندر حرص بھی ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ بخل اور حرص آپس میں ایک دوسرے کو لازم اور ملزوم ہوتے ہیں، کیونکہ جو شخص حریص ہوتا ہے وہ کنجوس بھی ہوتا ہے، اور جو کنجوس ہوتا ہے وہ حریص بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا جو ہے یہ ایک بری شے ہے، لیکن یہ انسان کے اندر ہے، اور ان دونوں بری خصلتوں کا سبب حب دنیا ہے۔ جتنی زیادہ محبت دنیا کی ہوگی اتنی زیادہ جو ہے وہ شح، بخل اور حرص جو ہے وہ کیا کہتے ہیں زیادہ ہوگا۔ سورہ تغابن میں ارشاد فرمایا، وَمَن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون، کہ جو شخص شح نفس سے بچا لیا گیا سو یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ لوگ مفلحون ہیں۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ انسان کے اندر سب سے زیادہ بری چیز حرص اور بخل ہے جو خوب زیادہ گھبراہٹ میں ڈالنے والا ہے، اور دوسری چیز بزدلی ہے جو جان نکالنے والی ہے۔ چونکہ یہ چیزیں انسان کی فطرت کے اندر ہیں، اس لیے صلح کرنا جو ہے وہ اچھی چیز ہے، اور صلح کی جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اجازت دی ہے اس معاملے کے اندر۔ اور قوانین ایک چیز ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ڈر اگر دل میں ہوگا اور انسان احسان کا رتبہ اختیار کرے گا، اس کا مرتبہ اختیار کرے گا، اور سوچے گا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے یا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کا طرز عمل بہت اچھا ہو جائے گا۔ اگر بھلائی کریں گے اور پرہیزگاری اختیار کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہمارے سب اعمال کی خبر ہے، وہ ہمیں نیکی اور تقوی کا اچھا بدلہ دے گا۔ اس میں مرد اور عورت دونوں کو ایک ساتھ حسن سلوک، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنے اور پرہیزگاری کرنے کی ترغیب ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔